بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ملک معروف قاری جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا اس حسین سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے اپنے بخت کو چمکاتے ہیں، اپنے نصیب کو روشن کرتے ہیں، ادب کے دامن کو تھامتے ہیں، عقیدتوں کے پھولوں کو مجتمع کرتے ہیں اور ان کو انتہائی چاہ کے ساتھ معطر کرتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں اس بارگاہ میں جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ ہے، یعنی جان نثار پیغمبر، رفیق سفر ہجرت، یار غار یار و مزار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہزادی ہیں، جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکہ ہیں، جو عفیفہ کائنات ہیں، جو حبیبہ حبیب خدا ہیں، جو صدیقہ بھی ہیں، جو حبیبۃ الرسول بھی ہیں، جو طیبہ بھی ہیں، جو حبیبۃ المصطفیٰ بھی ہیں، جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی چاہ کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے تھے، جن کو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت اور الفت کے ساتھ عائش کہہ کر بلایا کرتے تھے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصاف اور کمالات سے نوازا، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں آنکھ کھولی جو حجرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی کہ جس حجرے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونجا کرتی تھی، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام پلائے بھی جاتے تھے اور پیے بھی جاتے تھے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیپ جلائے جاتے تھے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا تھا، جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اور اس زمین کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ زمین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو اس وقت سے بوسے دیا کرتی تھی۔ جنہوں نے آنکھ کھولی ناظرین تو اس حجرے میں کھولی جو حجرہ انتہائی مصفہ بھی ہے، انتہائی مجلہ بھی ہے، انتہائی منور بھی ہے، کیونکہ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے پھول کھلا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے پھولوں کی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ جنہوں نے آنکھ کھولی ناظرین تو اس ماحول میں کھولی کہ جس ماحول میں انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا جان اپنا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں آنکھ کھولی جس حجرے سے ہر وقت ایک ہی صدا اٹھتی تھی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنہوں نے پرورش پائی تو اس گود میں پرورش پائی کہ جنہوں نے دام درم قدم سخن سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا۔ جنہوں نے اپنی چشمان مبارک سے دیکھا تو اس ماحول کو دیکھا کہ جس ماحول میں سوائے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسری کوئی اور بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ جنہوں نے اپنی چشمان مبارک سے دیکھا تو اس منظر کو دیکھا کہ جس منظر میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفاع میں ان کے بابا جان ہر وقت ہراول دستے کا کردار ادا کرنے کو تیار رہا کرتے تھے۔ جنہوں نے ناظرین آنکھ کھولی تو اس حجرے میں کھولی جس حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے صبح و شام محنت ہوا کرتی تھی، اور جنہوں نے آنکھ کھولی تو اس حجرے میں آنکھ کھولی جس حجرے پر خاص نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان تھا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، پیر صاحب آغاز فرمائیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے خاندانی تعارف، کیا عظیم الشان خاندان، اور خاص طور پہ جو آپ کے بچپن کے حالات ہیں، آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم سارے حاضر ہیں، اور میں اپنی نوکری کا آغاز ان خوبصورت جملوں کے ساتھ کروں گا کہ علم کا آگہی کا حسین سلسلہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ سبحان اللہ، علم کا آگہی کا حسین سلسلہ، جناب سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، زوجہ مصطفیٰ، زوجہ مصطفیٰ، مادر مشفقہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، اور باپ صدیق اکبر، وفائے نبی۔ آپ نے خاندان کی بات چھیڑی نا، تو باپ صدیق اکبر، وفائے نبی، عاشق صادق ہر ادائے نبی۔ باپ صدیق اکبر، وفائے نبی، عاشق صادق ہر ادائے نبی، بھائی نام محمد پہ سارے فدا، سیدہ عائشہ، سیدہ سبحان اللہ، عائشہ۔ سبحان اللہ۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے ہم جیسے عاجزوں، گناہ گاروں پر خطاؤں کو ایک مرتبہ پھر منتخب فرمایا کہ ہم اس کی اتنی پاکیزہ بندی کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش کر سکیں اور غلامی بھی پیش کر سکیں۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے ادارے کے سبھی افراد، آپ احباب، میرے سارے ساتھی اسکالرز۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے جب ہم آپ کے خاندان عالی شان کے تعارف کی طرف جاتے ہیں تو مجھے یہ کہتے ہوئے قطعاً کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ یہ وہ خاندان ہے جو اس کائنات میں چنیدہ ترین خاندان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس خاندان کے تعارف کو صرف جہان نے نہیں بیان کیا، اسی خاندان کے تعارف کو اللہ کے قرآن نے بیان بھی فرمایا ہے اور خود نبیوں کے سلطان نے بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی محض مبالغہ اور خطابت کا لفظ نہیں ہے۔ ایک بات ہی ذہن میں آ جائے تو اس خاندان کی عفت، طہارت، بلندی اور پاکیزگی ذہن میں آ جائے گی کہ سید عائشہ صدیقہ کا تعلق اس خاندان سے ہے، یعنی آپ کا نسب وہ باپ کی طرف سے چلے یا ماں کی طرف سے چلے، خاندان وہ بنتا ہے جو آگے چل کے وہی خاندان رسول میں ضم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی باپ کی طرف سے بھی آپ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو 8ویں پشت پہ جا کے رسول اللہ کریم کے پاکیزہ خاندان سے مل جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے بھی آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے جو 11ویں پشت میں جا کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خوبصورت سلسلہ نور سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تو اکبر۔ اس حوالے سے جب یہ بات متفق ہو گئی، پکی ہو گئی، مضبوط ہو گئی کہ ننہال بھی حضور کی نسبت والے ہیں اور ددہال بھی حضور کی نسبت والے ہیں، تو پھر وہ ساری آیات، وہ ساری احادیث جو خاندان مصطفیٰ کی عزت و عظمت میں آئی ہیں، ان کا وافر حصہ اس خاندان کے تعارف اللہ اکبر، آیا ہوا اللہ ہے۔ اکبر، کیا بات۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین جب پڑھیں گے تو بلا شبہ اس میں خاص تر ہستی تو سرکار کی ذات ہے اور سرکار کی فرزند ارجمند ہیں، حسنین کریمین ہیں، لیکن اسی خاندان کا ایک حصہ ایک نسبت کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی سبحان ہے۔ اللہ، اور سبحان بالکل اسی طرح جس طرح اس خاندان کا حصہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ایک نسبت کے حوالے سے ننہال کی ہو یا ددیال کی ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ کیا کہنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر اس کے 2 حصے بنائے، تو ان 2 حصوں میں سے ایک حصے کو منتخب کیا، اور جو وہ ایک حصہ منتخب شدہ ہے پھر اس کے آگے تقسیم ہوئی، اس کے قبائل بنے، تو پھر اس میں سے جو چنا گیا قبیلہ، پھر اس میں سے جو حصص بنے، پھر اس میں سے جو حصہ بنا گیا، پھر جہاں تک حضور نے جو جملہ کہا، پھر ان سب قبیلوں اور سب تقسیم میں سے قریش کو چنا گیا۔
تو یہاں تک تو وہ خوبصورت سلسلہ سارا آ رہا ہے نا کہ جب قریش تک حضور کی نظر انتخاب پڑ رہی ہے کہ قریش پھر قبیلوں میں سے چنا ہوا قبیلہ ہے، تو جس قریش سے ذات محمد مصطفیٰ ہے اسی قریش سے حضور کی نسبت و تعلق کے ساتھ اور اپنے آباء و اجداد کی نسبت و تعلق کے ساتھ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بھی سبحان اللہ۔ آپ کا ددحال بھی قریش سے ہے، بنی تیم سے ہے، اور آپ کا ننہال بھی قریش سے ہے۔ تو یہ میرے خیال میں شاید یہ شرف بہت کم لوگوں کے حصوں میں آیا ہوگا کہ ان کا ننہال بھی رسول اللہ سے ملتا ہوگا، ان کا ددحال بھی رسول اللہ سے ملتا ہوگا۔ تو خاندان تو اتنا تعارف ہے دور کا۔ اب قریب کے خاندان میں آئیں تو قریب کا خاندان کیا ہے کہ والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، وہ ہستی کہ جن کے تعارف کے لیے میری اور آپ کی کیا اوقات، اللہ، کہ جن کے ایک ایک لمحے کا تعارف میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں، ایک ایک لمحے۔ بلکہ میں تو یہ کہتے ہوئے قطعاً مبالغہ نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ کی تصویر دیکھنی ہو تو قرآن پڑھ لیا کرو، اور ابو بکر صدیق کی پوری تصویر دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، پورا پکچرائز کیا ہوا ہے قرآن نے تصویر مصطفیٰ کو، اللہ، اور پورا پکچرائز کیا ہوا حدیث مصطفیٰ نے تصویر ابو بکر صدیق۔ عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ تو وسلم خیر ایک اور کردار کے اعتبار سے ایک اور معنی میں چلا جائے گا۔ تصویر مصطفیٰ اگر لفظوں میں دیکھنی ہے آپ نے تو وہ قرآن کے سارے لفظ آپ کو تصویر مصطفیٰ بتا دیں گے، اور تصویر ابو بکر صدیق آپ نے اگر لفظوں میں دیکھنی ہے تو حدیث رسول کے سارے لفظ آپ کو ابو بکر صدیق کا تصویر کا عکس دکھا دیں گے۔ کوئی پہلو، جس طرح سرکار کی ذات کا کوئی پہلو قرآن نے نہیں چھوڑا کہ اسے سلامی نہیں پیش کی اور اس کا تعارف نہیں کروایا، اسی طرح ابو بکر صدیق کی ذات کا کوئی پہلو میرے نبی نے نہیں چھوڑا کہ اس کی تعریف آقا کریم نے نہیں فرمائی۔ ہر پہلو، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کی امامت، آپ کی خلافت، آپ کی معاونت، آپ کی سخاوت، یہاں تک کہ یہ تک بیان کر دیا کہ لوگوں یہ یہاں تک میرا ساتھی نہیں، یہ قبر میں اٹھتے ہوئے بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا، کردار مصطفیٰ کا مطلب مکمل عکس ہے وہ قیام مصطفیٰ، قیامت والے دن کا ساتھ، ہر لمحے کا ساتھ جو ہے حضور نے ایک ایک لمحے کا تعارف سرکار نے کروا دی۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ بھی یقیناً بڑی عزت والی، بڑی شان والی۔ اب اس ماحول میں جس کا بچپن گزرے گا، آپ نے بڑی خوبصورت انٹرو میں وہ لمحات بیان کیے کہ جن کی وہ تربیت اس ماحول میں ہوئی جہاں عشق کی جو ہے وارفتگی ہے، ابو بکر صدیق کا رنگ ہے، وہ عشق و محبت کی آخری کیفیات جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جس پاک آنکھ نے منظر ہی یہ عشق کا دیکھا ہو، اندازہ کریں جن کی ابتدا اتنی بے مثال ہو، ان کا شباب اور ان کا عروج کتنا بے مثال ہو۔ کیا کہنے اب آئیے ذرا وہ موقع کہ جو چنی گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے۔ ظاہر سلیکشن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور سلیکشن بھی کیسی کمال ہے۔ تو وہ جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے کا پورا آپ کا منظرنامہ ہے، وہ ذرا بیان کیجیے، اور خاص طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مٹھاس سے آپ سے محبت فرماتے تھے، بتائیے ذرا۔ بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت زوجیت اس حوالے سے، اور پھر آقا علیہ السلام کا ان سے اظہار محبت، تو دیکھیے کہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں، چونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر فرما دی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک کے لیے انتخاب ربی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منتخب فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا، اور آقا علیہ السلام یقیناً ان کی جدائی کو بہت محسوس فرما رہے تھے، ظاہری اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی، تو ایسے میں حضرت عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، ان کی زوجہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا وقت گزارا سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت میں، وہ آپ کی غم گسار بھی تھیں، رفیقہ حیات بھی تھیں، اب تنہائی بھی ہے،
تو تقاضے بھی ہیں، آپ کی خدمت کے لیے بھی ضرورت ہے، اور آپ کی شہزادیاں ہیں ان کی تربیت اور خدمت دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کن سے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ایک کنواری ہیں اور ایک بیوہ ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک حضرت ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، ٹھیک، اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ سبحان تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی طرف پیغام بھیج دیں۔ پیغام بھیجے۔ تو انہوں نے پیغام وہ لے کر گئیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوش بھی ہوئے اور پھر متعجب ہوئے پہلے متعجب ہوئے کہ وہ تو آقا علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ چونکہ قریش کے اندر یہ جو چیز چلی آ رہی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ منہ بولے بھائی کو بھی وہ بھائی ہی سمجھتے تھے، بالکل ٹھیک، اور پھر اس کے ساتھ صاحبزادے بھتیجی کا رشتہ ہوا، اس مت کو بھی ختم کروا دیا۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال آیا، تو آقا علیہ السلام نے اس نکاح مبارک سے اس رسم اور توہم پرستی کا بھی علاج فرما دیا۔ فرمایا کہ وہ تو منہ بولے بھائی ہیں، اس رشتے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح مبارک ہوا، اور محدثین اور فقہاء نے اور اکابرین نے ان چیزوں کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے نکاح کا شرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوتا ہے، لیکن رخصتی کا جو شرف ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی پھر ہجرت مدینہ کے بعد پہلی ہجری میں شوال المکرم کے اندر ہوئی۔ جناب، اچھا، شوال میں عام طور پر جو عرب تھے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، اس میں بھی ایک توہم پرستی میں مبتلا تھے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پہ بھی اظہار فخر فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح، میری رخصتی وہ شوال میں ہوئی، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کی اس توہم پرستی کی رسم کا کلا کما فرمایا۔ یعنی آپ کی رخصتی بھی جو ہے بد عقیدگی کو ختم کرنے کا باعث بنی۔ جی ہاں، اور پھر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے 2 مرتبہ میرے رب نے تیری تصویر خواب میں دکھائی، اللہ، اور میں نے دیکھا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ریشم کے اندر لپٹی ہوئی تھی، اللہ اکبر، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ سبز رنگ کے ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، اللہ اکبر، اور یہ روایات بخاری اور مسلم کی متفق علیہ سند صحیح کے ساتھ اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ریشم میں لپٹی ہوئی آپ مجھے دکھائی گئی، تو میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو آپ تھیں، اور مجھے کہنے والے نے کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں دونوں میں زوجہ ہے۔ سبحان اللہ، دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ اب یہاں جو آخرت کا لفظ آیا ہے نا، اچھا یہ بڑا صراحتاً آیا ہے، صراحتاً آیا ہے، اور دونوں روایات میں آیا ہے، اور یہ ان تمام تر باطل نظریات کو رد کر دیتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے کیسا انتخاب ہوا۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں سوال فلوٹ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں خدا نخواستہ کسی کی زبان اگر جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اگر دراز ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں تو زوجہ ہیں ہی، آخرت بھی تمہاری جو ہے پھر داؤ پہ لگ جائے گی اس چکر کے اندر، وہ آخرت میں بھی زوجہ، آخرت میں بھی آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اس کا جو اعتراض ہے وہ صرف حضرت عائشہ پر نہیں جا رہا، حرم نبوی پر جا رہا، اللہ اکبر، اور آقا علیہ السلام کی حرمت پر جا رہا، اللہ اکبر۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ پھر آقا علیہ السلام ان سے اس قدر محبت فرماتے تھے، جو سوال کا دوسرا حصہ تھا اس کو اختصار سے اب بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام ان سے محبت فرماتے تھے، اور آپ نے خوبصورت لفظ انٹرو میں استعمال کیا کہ حبیبہ حبیب خدا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو حبیب ہیں، محبوب ہیں، ان کی حبیبہ ہیں اور ان کی محبوبہ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے تھے کہ حضرت عمرو بن العاص سے ایک روایت ہے کہ وہ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، ٹھیک، فرمایا ان کے بعد، فرمایا ان کی بیٹی عائشہ، اللہ اکبر، ان کے بعد فرمایا عمر۔ تو حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری باری سب سے آخر میں آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام اس قدر محبت فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ صحابہ کرام اسی دن ہدیہ اور تحفہ بھیجتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جب آقا علیہ السلام وہاں قیام فرما ہوتے تھے تو وہاں اس دن ہدیہ بھیجتی۔ اور ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں دعوت لے کر آئے، عرض کی آقا قبول فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ بھی ساتھ ہوگی، عرض کی آقا نہیں تھوڑا سا ہے بس آپ کے لیے، فرمایا نہیں۔ 3 بار انہوں نے ایسے کہا اور 3 بار آقا علیہ السلام نے نہ فرما دی، اور چوتھی بار جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شامل کیا، فرمایا ہاں اب میں بھی آؤں گا۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک جملہ
یعنی کتنی حلاوتوں سے بھرپور، اور اگین وہی بات کہ آپ کے مقام اور مرتبے کے لیے جملہ جو ہے وہ کافی ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کھانے میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ ہم جو عموماً کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ذرا توجہ آپ کی چاہیے کہ آئی ڈونٹ نو، مطلب یہ سوال اس طرح سے فلوٹ ہو سکتا ہے نہیں، لیکن آپ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے گا، میری تصحیح بھی فرمائیے گا، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ پیار کے اندر لوگ عموماً نک نیمز رکھ لیا کرتے ہیں نا، پیار کے اندر، کہ پیار میں اور مٹھاس پیدا ہو جائے۔ بالکل آپ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو عائش کہہ کے بلایا کرتے تھے، ہے نا، پیار سے عائش کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو ایک تو اس میں بھی ذرا گفتگو کیجیے۔ دوسرا، جو ظاہر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی فضائل میں، ان کے مراتب میں جو احادیث مبارکہ آئیں، اور پھر آپ سلام اللہ علیہا یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پروانہ وار ہر وقت سرکار علیہ السلام کے گرد محبت میں گھما کرتی تھی، بتائیے ذرا۔ جنید صاحب، میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فیض سب کو برابر کیوں نہیں مل رہا؟ یہ فرق آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرق میں نے نہیں رکھا، یہ فرق تم نے رکھا ہوا ہے۔ جو میرے پاس جو ظرف لے کر آتا ہے، میں اسی کے مطابق فیض انڈیل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے اس ظرف طہارت کا آپ اندازہ لگائیں جس کے اندر فیض کے کتنے چشمے انڈیلے گئے۔ یعنی آپ کی انتخاب کی بنیادی وجہ آپ کے ظرف کی وہ طہارت تھی جس طہارت کا آگے تذکرہ قرآن نے بھی کیا۔ اللہ، یعنی آپ کی پہلی فضیلت یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ طہارت والی تھی، سبحان اللہ۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طہارت اعظم والے شخص کے لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات پہ ضرور آپ کامنٹ کیجئے، میں نے ابتدا میں ایک حوالہ دیا، ظاہر وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے اس پہ بات کر کے پھر آگے بڑھیں، کہ سورہ نور کی آیات اتری، اس پہ آگے جا کے ہم بات کریں گے، لیکن اگین وہی بات کہ جس ہستی کی پاکی کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہاں بتائیے ذرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد ہی طہارت پر تھی۔ تو آپ نے پھر دیکھا کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفضائل میں آپ کی کافی فضیلتیں لے کر آئے ہیں۔ آپ کے فضائل کے بیان میں ایک تو پہلی وہ بڑی مشہور حدیث لے کر آئے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہے کتاب اللہ اور ایک ہے میرے اہل بیت۔ اللہ۔ تو اہل بیت میں جہاں آپ کے نسب کے لوگ شامل ہیں، وہاں آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اللہ۔ جن لوگوں کو یہ شک رہتا ہے وہ امام مسلم کے عقیدے کو چیک کر لیں۔ اللہ۔ ہمارے اسلاف نے ہمیشہ اہل بیت کی چھتری میں ازواج مطہرات کو اور آپ کی نسل پاک کو کٹھا کھڑا کیا ہے۔ اللہ۔ تو یہ سعادت بھی آپ کے حق میں ہے۔ اللہ۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی مشہور حدیث بیان فرمائی کہ عائشہ کی باقی عورتوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کے کھانے کی باقی کھانوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب سرید کا کھانا جنید صاحب کیا ہوتا ہے؟ سرید کا کھانا وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو ہضم بھی ہو جاتا ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا۔ جن کے ایمان میں اور علم میں تکلیف ہے ان کو شاید حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلتیں بہت تکلیف دیتی ہیں۔ تو حضور کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک ایسا لفظ بول کر جاؤں جو ہر صورت میں ہضم بھی ہونا چاہیے اور ہر صورت میں قابل برداشت بھی ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عائشہ وہ ہیں جن کی باقاعدہ مجھے تصویر دکھا کر میرے نکاح کے لیے انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ یہ بھی فرما دیا کہ میں وہ واحد آپ کی زوج محترمہ ہوں جن کے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں وہ واحد آپ کی زوج محترم جن کے در پر آ کر
جبرائیل علیہ السلام سلام بھی عرض کرتے تھے، اللہ اکبر، اور میں نے ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ 2 مرتبہ دیدار، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میں نے زیارت بھی کی۔ اللہ اکبر، تو اللہ آپ نے دیکھا یہ آپ کے فضائل میں بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ کی عفت و عصمت کا کیا تذکرہ، جس کے بارے میں قرآن نے 1 آدھ آیت نہیں 10 آیت نازل فرمائے ہیں آپ کی طہارت کے اعتبار سے۔ ہاں سبحان، اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ مجھے 9 فضیلتیں حاصل ہاں، تھیں وہ بتائیے۔ باقیوں پر۔ ہاں آپ کہتی ہیں کہ ایک تو یہ تھی کہ خواب میں فرشتے نے رسول اللہ کے سامنے میری صورت پیش کی، ٹھیک، جب میں بہت چھوٹی عمر کی تھی تو میرے لیے نکاح کا بندوبست کیا گیا۔ ٹھیک، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ہی کنواری تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے بستر پر وحی نازل ہوتی تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی۔ جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے وہاں بستر پر باقاعدہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگے کہ آپ کی فضیلتوں میں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ پیر صاحب آئیے اب ذرا لوگوں کو لے کے چلیں سورہ نور کی جانب، بے شک، وہ آیات جو کہ میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی پاکی اور طہارت کے حوالے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی۔ میں چاہتا ہوں بیچ میں لقمہ نہ دوں اور آپ کنٹینیوٹی میں بات کریں، لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے ساتھ آپ۔ میں نے ابتدا میں اس کا اشارہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا کھولیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے، یہ کوئی عام بات نہیں، میرا آپ کا یہ فرم بلیو ہے اس بات پہ، اور ہم سب مسلمانوں کا، دنیا کے ہر مسلمان کا، کہ 24 گھنٹے اللہ کے کلام کی تلاوت زمین پہ بھی ہو رہی ہے، آسمان پہ بھی ہو رہی ہے، چاہے وہ ایسٹ ہے، چاہے وہ ویسٹ ہے، چاہے وہ ساؤتھ ہے، چاہے وہ نارتھ ہے، کوئی لمحہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے خالی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی، وہاں فرشتے کر رہے ہیں یا انسان کر رہے ہیں اور یا جنات بھی کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ واحد ہماری ماں ہے جن کی طہارت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کر دیا کہ رہتی دنیا تک ہر لمحہ ہر پل جب اور یقیناً قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ طہارت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی چرچا ہوا چلا جا رہا ہے، بتائیے ذرا۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ سے وفا ہی عقیدہ ہوا، واہ، سورہ نور جن کا قصیدہ ہوا۔ اللہ اکبر، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سے وفا ہی عقیدہ ہوا، سورہ نور جن کا قصیدہ ہوا، جن کو حسنین نے بھی سخی ماں کہا، اللہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ سبحان اللہ۔ اور مشہدی ہے تو آسی سیاہ کار ہے، مشہدی ہے تو آسی سیاہ کار ہے، خاندان نبی کا وفادار ہے، ایک نظر عطا کی کرے التجا، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ۔ جنید بھائی، بلا شبہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے مثلیتوں کے بے مثل باب ہیں، ان میں سے ایک کمال کا باب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کا باب ہے۔ اللہ، اور یہ جو تذکرہ خاص طور پہ آپ کی عفت و طہارت میں قرآن کی آیات کا نازل ہونا ہے، یہ جس طرح عزت سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، بلا شبہ اسی طرح یہ عزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اللہ، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اعتراض اس پہ ہوا ہے تو کسی بچے نے جواب دیا، اعتراض اس پہ ہوا ہے تو کسی نے جواب دیا، تو اعتراض سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پر ہوا ہے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، تو اس کی بیس ہے ایک بڑی بنیادی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عزت سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہے یہ عزت رسول ہے، اللہ، اور اس کو کبھی کبھی بھی جدا سمجھ کے کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک اصول متعین کیا ہے جس میں کوئی اور نبی بھی شریک نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اصول یہ تھا کہ جس نبی پر بھی کوئی اعتراض ہوتا، کوئی انگلی اٹھتی، تو اللہ طاقت اللہ ہی دیتا تھا، لیکن اللہ کہتا تھا کہ نبی بات تجھ پر ہو رہی ہے، تو خود جواب دے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو شاید آج کا سارا پروگرام اس پہ گزر جائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پوری 19ویں پارے کا ایک پورا سلسلہ اس بات کہ فلاں نبی پر اعتراض ہوا تو اللہ نے کہا اب تو جواب دے، تو اس نے خود جواب، طاقت اللہ کی ہوتی ہے لیکن جواب نبی خود اپنی زبانی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض ہوا، اللہ نے کہا خود جواب دے۔ لیکن حضور کی ذات کو یہ بے مثلیت حاصل ہے کہ جب بھی حضور پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوا ہے تو
اللہ نے حضور کو جواب نہیں دینے دیا، خود جواب دیا۔ اللہ اکبر، یہ انا اعطیناک کل کوثر والے سلسلے، یاسین والقرآن الحکیم والے سلسلے، یہ سارے سلسلے بتا رہے ہیں کہ یہ عزت مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ نبی صرف مصطفیٰ کو طاقت نہیں دیتا کہ تو جواب دے، بلکہ نبی کو چپ کراتا ہے، خود جواب دیتا ہے۔ اللہ بالکل اسی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر انگلی اٹھائی گئی ہے تو اللہ نے نہ عائشہ کو بولنے دیا ہے نہ خود محمد کو بولنے دیا، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، دنیا کے سامنے خود جواب دے کے بتایا ہے کہ جس طرح رسول کی رسالت پر اعتراض ہو تو وہ عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، رسول کی نسل پر اعتراض ہو تو عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، اسی طرح عائشہ صدیقہ پر بھی اعتراض ہو تو یہ عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب، ایک بات جو بڑی کمال محسوس ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں قدرت کی کیسی نٹنگ ہے، کیسی بنت ہے کہ آپ محافظہ احادیث بھی بنی اور حافظہ احادیث بھی بنی، اور تقریباً کوئی آلموسٹ 47 ایئرز آپ نے سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حیات پائی، اور کیسے علمی اثاثہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ٹرانسمٹ کیا اور آپ نے اس کو سیو کر کے پھر امت تک اس کو پہنچا بھی دیا۔ تو وہ جو تحصیل علم کا معاملہ یا علمی مقام اور مرتبے کا معاملہ، کہ یہ ترہ بھی آپ کا کہ آپ اس زمانے کی مفتیاں وہ بھی کہ جن کی بارگاہ میں اکابر صحابہ آ کے جو ہے وہ فیضان حاصل کرتے، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ جنید بھائی، یہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا، آپ کی ہستی کا ایک بہت بہترین پہلو ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی اسرار ہیں، کئی معارف ہیں۔ یہ جو انتخاب الہی ہوا آپ کی زوجیت کے لیے کہ آپ کو مومنین کی ماں کا درجہ حاصل ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دکھایا گیا، اس انتخاب میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی مقصود تھی، ان کو شرف عطا کرنا مقصود تھا، وہاں یہ بھی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم اور علم ہدایت، علم شریعت آگے مسلمانوں تک، رہتی دنیا تک، انسانیت تک پہنچانا تھا، جس کے تسلسل کو جاری و ساری رکھنا تھا، اس میں بہت سارا کردار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کا ہے۔ دیکھیے جو علوم کے سرچشمے آقا علیہ السلام کی ذات سے جاری و ساری ہوئے، اس میں بہت سارا علم وہ ہے جس کا تعلق خواتین سے متعلق ہے، خواتین کے احکام سے متعلق ہے، ایسے مردوں سے متعلق بھی ہے۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے جو کچھ کیا اپنے عمل میں یا جو کچھ فرمایا اپنے قول میں، آپ کا وہ قول اور فعل اگر تو مسجد نبوی کے آنگن میں اس کا ظہور اور صدور ہوتا ہے تو روایت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر گھر کی چار دیواری میں آقا علیہ السلام کوئی قول فرماتے ہیں، کوئی عمل مبارک کرتے ہیں، وہ بھی تو اسی طرح سرچشمہ ہدایت ہے، اس کا بھی پہنچنا انسانیت تک، لوگوں تک وہ اتنا ہی ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، اور ان ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کا نوعمر ہونا، یہ اس بات کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ آپ کا حافظہ، آپ کی یاداشت، آپ کی وہ جوانی کی عمر مبارک، وہ حصول علم کے لیے اور پھر اس علم کو پریزرو کر کے آگے پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ کیسا انتخاب؟ اور پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ نے جو کچھ سنا، وہ آپ کا حافظہ اتنا قوی تھا، کیا بات، کہ ہمیشہ اسے یاد رکھا اور اسے آگے پہنچایا۔ اور کیا کمال ہے قطع کلام کی معذرت کہ سرکار نے فرمایا کہ 2/3 علم دین ان حمیرہ سے حاصل کرو۔ جی ہاں، اور یہ روایت موجود ہے، طبرانی کے اندر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو جو علم پہنچا، خاص طور پر خواتین سے متعلق، فرمایا کہ اگر اس سارے کو جمع کیا جائے تو آدھے سے زیادہ وہ علم
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے اور وسیلے سے تو سر کیا یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ دنیا کی رہنے والی تمام جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں ان کے اوپر احسان حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق دیکھیں نا، علم الاحکام، علم العقائد اور آقا علیہ السلام کی طرف سے آنے والا علم ہدایت اگر اس کا وسیلہ بن رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے وسیلے کے بغیر کوئی علم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ دروازہ ہیں، اب جسے علم چاہیے وہ دروازے پر آئے. اسی طرح خواتین سے متعلق جو علم ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو پہنچا وہ دو ہستیوں کے ذریعے سے پہنچا، ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، اور ایک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. اور آقا علیہ السلام کے اس علم مبارک کو ان ہستیوں کے ذریعے سے آگے اللہ تعالیٰ نے پہنچانے کا الوہی انتظام فرمایا. اور اس الوہی انتظام میں جس ہستی کا انتخاب ہو اس ہستی کی عظمت، شان اور اعزاز کا عالم کیا ہوگا. اور آپ نے ایک لفظ استعمال فرمایا مفتیہ، تو یقیناً افتاء کے لیے بھی لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ درجہ اجتہاد پر فائز. اللہ اکبر. یعنی وہ 6 صحابہ کرام جن کو آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد اور ظاہری پردہ فرمانے کے بعد لوگ درجہ اجتہاد پر مانتے تھے اور ان سے ان اجتہادی مسائل کے اندر رجوع کرتے تھے. تو ان کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حدیث کے بارے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آتے اور آپ اس حدیث کی کلیئرٹی بھی فرماتی، مشکل کو بھی حل فرماتی. اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو جو علم شریعت پہنچا، ایک اور علم انساب، نسب کا علم، یہ بھی عربوں میں بہت اہم تھا. اور شعر اور حکمت کا علم، یہ بھی عربوں میں بہت اہم تھا. اور اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماہرہ تھیں. گویا فقہ سے لے کر انساب تک تمام علوم کا مرکز اور محور آپ کی صورت میں اللہ نے. اب مجھے حیرت اس بات کی ہے، اس بات کو ذرا سا جامی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھا دیجئے، کیونکہ یہ جو بات ابھی فرما رہے تھے مفتی صاحب، یہ لیگیسی ٹو کیوں نہیں ہوئی جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے؟ مطلب آپ مجتہدہ بھی ہیں، مفتیہ بھی ہیں، لیکن 1450 برسوں کے بعد جب آپ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو خواتین میں اس انداز سے یہ علم جو ہے، مطلب جو جس پائے پہ جا کے آپ نے انٹروڈیوس کرایا ایک عورت کو بنیادی طور پہ، وہ انٹروڈکشن عورت کا آج مجھے نہیں نظر آتا معاشرے کے اندر، اس طرح سے نہیں نظر آتا. ایک تو اس پہ ذرا گفتگو کیجئے، پلس ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگین وہی بات کہ اگر اوصاف کی بات کریں تو وہ جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص وصف ہے، ظاہر سرکار علیہ السلام کی زوجہ اور محبوب زوجہ، تو وہ جو سخاوت اور فیاضی کا جو عنصر ہے آپ کی طبیعت کے اندر، ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے سوال فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس درجے کی مجتہدہ اور فقیہ تھیں اور مفتیہ بھی تھیں، تو اس سے امت کو یہ ضرور رہنمائی لینی چاہیے تھی کہ ان کے زیر سایہ اور زیر سرپرستی ایسے ادارے ضرور قائم کیے جاتے کہ وہاں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے. گاہے بگاہے تو کسی جگہ نمائندگی ضرور نظر آتی ہے. امام کاسانی جو البدائع والثناء کے وہ مصنف ہیں، ان کی بیٹی کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ بھی اتنی بڑی مفتیہ تھیں کہ اگر ان کے والد صاحب موجود نہ ہوتے تو ان کو جو سوالات بھیجی جاتے وہ ان کے جوابات دیتی تھیں. لیکن عموم میں آج اگر آپ دیکھیں معاشرے پہ نگاہ ڈال کے تو آپ کو عورت اس اسٹیٹس پہ کہیں نظر نہیں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب مرد تو مفتی نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے، فقیہ نظر آئے گا، لیکن عورت جو ہے اس اسٹیٹس پہ آپ کو نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک. ایسا ہی یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فیض تھا جو عورتوں کے ذریعے چل رہا تھا تو ہماری حکومتوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا، اگر نہ دیا ہوتا اور سرکار علیہ السلام نے نہ دیا ہوتا تو سرکار علیہ السلام ڈسٹرکٹ فرما دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو صحیح معنوں میں اس پیڈسٹل پہ ہونا چاہیے تھا، جس پیڈسٹل کو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے انٹروڈیوس کرایا. بلکہ اس کو پھر پذیرائی بھی دی گئی. خود صحابہ نے ان کے در پر جا کر
ان سے فتاوی بھی پوچھے اور حدیثیں بھی سنی، تو اس کا مطلب کہ امت کے دور اول میں تو یہ متداول تھا، لیکن بعد میں اس کو کنٹینیو نہیں رکھا گیا، اس پر رہنمائی لینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ذرا سخاوت اور فیاضی حضور کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا کون سا رنگ تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے جلوے میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو آپ کے ہاں جہاں عبادت کا بہت غلبہ نظر آتا ہے، خشیت الہی کا غلبہ نظر آتا ہے، وہاں آپ کی فیاضی کا بھی بڑا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ جنید صاحب، لگتا یہ ہے کہ یہ فیاضی بنیادی طور پر وہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا بہت بڑا بہانہ ہے۔ جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو بار بار فرمایا تھا کہ ہاتھ کی کشادگی پر عائشہ ضرور نگاہ رکھنا، چونکہ ہاتھ کی کشادگی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کو لینے کا ذریعہ ہے۔ آپ جہاں میری محبوبہ ہیں وہاں آپ اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کی جگہ پر ہمیشہ قائم رہنا، تاکہ لوگ آپ کے ذریعے میری سخاوت کا پرتو بھی چیک کرتے رہیں کہ جن کی بیوی زوجہ اتنی سخی ہیں تو ان کے زوج کا اور ان کے سردار کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔